ابو محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نام تھا؟ ابو محمد. اور یہ کنیت ہے، اور کنیت ہوتی ہے بڑے بیٹے کے نام سے. اب جس بھائی ندیم کے بڑے بیٹے کا نام ہے سبحان، تو ان کی کنیت اپنے آپ ہی ابو سبحان. بڑا بیٹا جو ہوتا ہے اس سے بندے کو پکارا جاتا ہے. عرب میں آج بھی بڑے بیٹے سے پکارا جاتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زمین پہ آپ کی کنیت ابو البشر ہے. مطلب کیا ہے؟ حضور تو سارے نبیوں کے بعد پیدا ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش اور حضرت قابیل وغیرہ جو ہیں، حضرت حابیل اور قابیل، یہ آپ کے بیٹے ہیں. حضرت آدم 20 بیٹے اور آپ کی 19 بیٹیاں ہیں. تو اب وجہ کیا ہے کہ آپ کی کنیت ابو محمد ہے؟ تو بات سمجھ یہ آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں بڑے بڑے ہیں. نوح علیہ السلام جیسے نبی بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے بھی نبی، حضرت زکریا علیہ السلام جیسے بھی نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بھی آپ کی اولاد میں نبی ہیں. لیکن حضور جیسا کوئی نہیں، حضور سے بڑا کوئی نہیں ہے. جب حضور سے بڑا کوئی نہیں ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت بھی حضور کے نام پہ ہے. جب عرض کی مولا اللہم اغفر بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے فرمایا اے پیارے یہ نام کہاں سے پتا چلا، کہاں نام پڑا؟ تو عرض کی مولا میں نے آنکھ کھولی، جنت کی ہر چیز پہ، جنت کے دروازے پہ، درختوں کے پتوں پہ، حوروں کی پیشانی پہ، فرشتوں کی پیشانی پہ، جنت کے پردوں پر، جنت کے دروازے پر الغرض جس چیز کو دیکھا اس چیز پہ یہی نام لکھا تھا. میں سمجھ گیا یہ عام نہیں، تیرا محبوب ہے. اور روض الفائق کا حوالہ سن لیجئے. اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے یہ وسیلہ دے کر آج تو نے اپنی بخشش مانگی ہے. یہ نام مجھے اتنا پیارا ہے، اگر آج تو اپنی ساری اولاد کی بخشش مانگتا تو میں تیری ساری اولاد کو معاف فرما دیتا. ذرا نعرہ لگائیے. سرکار کی آمد، اٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. یہ نام اتنا پیارا ہے. فرمایا پیارے اس نام کے وسیلے سے اگر تو آج اپنی ساری اولاد کی بخشش مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا. یہ وسیلہ تو آدم علیہ السلام بھی پیش کرتے ہیں. یہ نام اتنا پیارا ہے. تو حضرات گرامی میں 2-3 باتیں اب کرنی ہیں. وقت کے اختصار کے پیش نظر میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا. ذکر اتنا کرنا چاہیے جتنا بندہ خوش ہو کے سن لے. ہاں کوئی اکتاٹ جائے حضور کے ذکر سے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. کہیے سبحان اللہ. حضرات لنگر بھی پکیا ہے. سبحان اللہ کہو ذرا. تو حضرات گرامی حضور علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے دادا ہیں اور ان کا نام شیبۃ الحمد ہے. عبد المطلب آپ کا لقب ہے. حضرت عبد المطلب نے جب حرم پاک میں آپ آرام کر رہے تھے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتے ہیں کہ پشت سے ایک زنجیر نکلتی ہے، آسمان تک چلی جاتی ہے اور اس کی شاخیں مشرق مغرب میں ہیں. لوگ محبت سے جو ہے اس سے لپٹ رہے ہیں. خواب دیکھا، بیدار ہوئے، نجومی کے پاس گئے، کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے. تو نجومی سمجھدار تھا، اس نے کہا جی اگر خواب سچا ہے تو تیری اولاد میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی. جس کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی. پھر جب حضور پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے جو حضرت عبد المطلب نے جو برکات دیکھی، جو آپ کی پیدا ہونے کی برکتیں دیکھی کہ کعبہ وجد میں ہے، کعبہ ذکر کر رہا ہے اور کیا دیکھتے ہیں کہ نور ہی نور ہے. حضور کی ولادت ہوئی تو نور ہی نور ہے. اب جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے حضرت عبد المطلب نے اب مکہ والوں کی دعوت کی. اور دعوت کا انداز کیا ہے؟
آج ہم ایک دیگ پکاتے ہیں، دو دیگیں پکاتے ہیں حضور کے نام پر۔ حضور کے دادا جان نے کتنا لنگر پکایا۔ آپ سردار تھے مکہ کے، اور جب وہ ابرہہ کعبے کو گرانے آتا ہے تو حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ وہ قید کر لیتا ہے، اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب اس کے پاس گئے، حضور کے دادا جان، کہا کہ میرے اونٹ واپس کر۔ تو وہ کہتا ہے عجیب بات ہے کہ میں تمہاری عبادت کا گھر گرانے آیا ہوں اور تو اونٹوں کی بات کر رہا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا اونٹ میرے ہیں، مجھے اونٹوں کی فکر ہے، وہ جس کا گھر ہے وہ جانے، اس کا گھر جانے، ہاں مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر عبد المطلب جب بات کر رہے تھے تو اس کا اونٹ محمود جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کو سجدہ کر رہا تھا۔ تو جب سجدہ کیا فصیح زبان میں بولا، اے عبد المطلب یہ سجدہ میں تجھے نہیں کر رہا، السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب، اے عبد المطلب یہ سجدہ میں تیری پیشانی میں جو نور مصطفیٰ چمک رہا ہے، میں تو نور مصطفیٰ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ ہون کوئی چاہ سائی ہے سبحان اللہ دی، لگ رہا ہے تو اللہ تقریر اور لمبی سننے دل کردہ ہے، سبحان اللہ کا ذرا نور مصطفیٰ کو سجدہ ہے۔ اور آپ کے ابا جان حضرت عبداللہ جب جنگل میں جاتے پہاڑ جو ہیں وہ بھی ذکر کرنے لگ جاتے۔ آپ کی امی جان اگر پتھر پہ قدم رکھتی تو پتھر موم ہو جاتا، کانٹے پہ پاؤں آ جاتا تو کانٹا چبھتا نہیں، موم بن جاتا ہے۔ تو اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں رب کا محبوب ہے۔ یارو جب پتھروں کو پتا ہے، جب درختوں کو پتا ہے، جب کانٹوں کو پتا ہے کہ اس ماں کے پیٹ میں رب کا محبوب ہے تو رب کے محبوب کو پتا نہیں ہے۔ پتھر جانتے ہیں، درخت جانتے ہیں۔ اور میں جو بات عرض کرنے لگا تھا، حضرت عبد المطلب جب حضور پیدا ہوئے تو حضور کی ولادت کی خوشی میں آپ حکمران تھے، آپ حرم کے مکہ شریف کے حاکم تھے۔ اب دعوت کے اہتمام کیا، کیسا اہتمام ہے؟ حضرت عبد المطلب نے، آپ حضور علیہ السلام پیر کی رات پیدا ہوئے، پیر کے دن، اب حکم دیا اپنے جو خادم تھے کہ انتظام کرو، اور انتظام ایسا کرو کہ ہر گھر میں آج راشن ہماری طرف سے جانا چاہیے، لنگر پکاؤ، شاہی کھانے پکاؤ، اعلیٰ قسم کے انتظام کرو۔ آج کے دن میں کوئی بندہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ آج رب کے محبوب کی ولادت ہو گئی ہے۔ یہ اہتمام ہے حضرت عبد المطلب کا، بڑا اہتمام کیا۔ بڑے سارے جتنے مکہ والے تھے اور مضافات کے علاقے تھے آپ کی حکومت میں، سب کو کھانا، شاہی کھانا پیش کیا گیا، ہر ایک کے گھر میں پیش کیا گیا۔ اور جب منگل کی رات آئی تو ہر ایک کے گھر میں حضور کے دادا کی طرف سے لنگر پہنچ چکا تھا۔ اب جب رات ہوئی خادموں کو بلایا اور فرمایا کہ یہ تو ہو گئے نا انسان، ان کو کھانا حضور کے لنگر پہنچ گیا ہے، اب ایسا کرو جو باہر جنگلی جانور ہیں وہ رات کو شکار کے لیے نکلیں گے، کسی کو شکار ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا، ایسا کرو میرے اتنے اونٹ اور میرے اتنے دمبے جو ہے نا ان کو ذبح کرو اور جا کر جنگل میں مختلف جگہوں پہ ڈال دو، تاکہ آج حضور کی آمد کی خوشی میں انسان تو انسان رہے، کوئی جانور بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی آمد کی خوشی میں ہے۔ اور جب اس طرح کا اہتمام کیا گیا تو مکہ والوں نے پوچھا، اے عبد المطلب پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کی امی جان، آپ فرماتی ہیں جب حضور کا نور میرے پیٹ میں جلوہ گر ہوا بطن اقدس میں تو مجھے ہر مہینے میں ایک نبی خواب میں آتے اور مبارک دیتے، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تو اللہ کے محبوب کی اور رسولوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ ایک مبارک ملتی اور دوسرا حکم ہوتا کہ جب یہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا۔
صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام ہے محمد رکھنا۔ تو حضرات نام پہلے ہے، حضور تشریف لائے، اہتمام کیا گیا، لوگ آ گئے، انہوں نے پوچھا اے عبد المطلب کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ نیا نام ہے، یہ ہمارے علاقے کا نام نہیں ہے، یہ ہمارے جو خاندان کا نام نہیں ہے، یہ نام کیوں رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں یہ نام میں نے اس لیے رکھا کہ مجھے یقین ہے کہ اس کی تعریف جو ہے وہ ساری دنیا کرے گی، ساری دنیا اس سے محبت کرے گی، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد کہتے ہیں جس کی بار بار اور ہر بار تعریف کی جائے۔ تو رب نے اپنے محبوب کا نام ہی ایسے رکھا کہ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، حضور کا نام لے دے تعریف اپنے آپ ہی ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، کفار اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے یار تحفے ہم پر، یہ کافر کہتے ہیں آپس میں بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں یار افسوس نہیں ہے ہم پر۔ وہ کیسے؟ ہم ان کو محمد بھی کہتے پھر تعریف بھی نہیں کرتے۔ وہ عربی تھے نا، ان کو پتا تھا عربی کا معنی کیا ہے، محمد احمد کا معنی کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا انا محمد و انا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بھی میں ہوں احمد بھی میں ہوں۔ کہنے لگے یار عجیب بات ہے، ہم ان کی تعریف بھی نہیں کرتے ہیں اور پھر ان کو محمد بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو پھر نام ہی تبدیل کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے آج کے بعد ان کو مزمم کہیں گے، ان کا نام مزمم ہوا۔ تو اب صحابہ کرام نے سنا، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ وہ فلاں فلاں بندہ آپ کو مزمم کہہ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو کہتے رہنے دو، مزمم کوئی اور ہوگا، مجھے تو میرے رب نے محمد بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا مجھے میرے رب نے محمد بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ رب نے اپنے محبوب کا نام ہی ایسے رکھا، نہ محبوب کے نام میں کوئی عیب ہے، نہ حضور کی ذات میں کوئی عیب ہے۔ اللہ کے نام میں بھی حرف 4، محمد کے نام میں بھی حرف 4، اللہ میں 2 لام میں، حضور کے نام میں 2 میم میں، اللہ کی دوسری لام پہ شد، محمد کی دوسری میم پر شد۔ اللہ کے نام پر بھی نقطہ کوئی نہیں ہے، محمد کے نام پہ بھی نقطہ کوئی نہیں ہے۔ نہ حضور اللہ کی ذات میں عیب ہے، نہ محبوب کی ذات میں عیب ہے۔ جیسے رب کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ایسے ہی رب کے محبوب کی ذات بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اس لیے تو احسان حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ قَدْ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور جس نے دیکھا اس نے یہی کہا لم ارہو قبلہو ولا بعدہو، کہتے ہیں ہم نے حضور جیسا نہ حضور سے پہلے دیکھا اور نہ حضور کے بعد دیکھا۔ تو حضرات اکرامی یہ حضور کی برکات ہیں، حضور کا میلاد کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ فرمایا آدم میں نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، نہ کوئی یہاں ہوتا نہ کوئی وہاں ہوتا، نہ کوئی بولنے والا ہوتا۔ کیوں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرات اکرامی صرف آخری بات، اور اس میں ایک مسئلہ ہے وہ وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حلیمہ پاک، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو یہ شرف ملا حضور کو دودھ نوش کرنے کا۔ اور ویسے روایت میں آتا ہے کہ آپ جب حرم میں آئیں، مکہ شریف میں آئیں، نیت لے کے مجھے بھی کوئی بچہ مکے کا مل جائے، میں خدمت کر لوں، کچھ کما لوں، تو آپ کی ایک طرف میں فالج تھا، ایک طرف فالج ہو گیا تھا۔ اور جب یہ نیت لے کر آئیں تو آپ کی سواری بھی بڑی کمزور ہے۔ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضور کے دادا جان لے کر گئے۔ حضرت امی آمنہ طیبہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں مجھے کئی بار خواب آیا کہ حضور کو رضاعت کے لیے قبیلہ بنو سعد کی عورت جو حلیمہ ہے نا اسے عطا کرنا، یہ ازل سے تھا۔ لیکن
حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے جب حضور کو اٹھایا میری بیماری دور ہو گئی، جب میں نے حضور کو سواری پہ بٹھایا سواری کی بیماری بھی دور ہو گئی، جب ہم گھر گئے تو ہماری ایک بکری کمزور تھی اس کی بھی بیماری دور ہو گئی، بلکہ فرماتی ہے ایک دن قبیلہ بنو سعد میں ایک اونٹ گر گیا، اس کے اوپر وزن بھی بڑا تھا، اب وہ بلا رہا ہے تکلیف میں کیونکہ وزن بڑا لادا ہوا ہے، تو اب کہتے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فرماتی ہے میں نے حضور کو اٹھائے ہوئے جب میں قریب گئی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہاں کیا ہے، لوگ اکٹھے ہیں، کہتے جب میں نے دیکھنے کے لیے میں تھوڑا جھکی تو قدرتی ایسی حالت ہو گئی کہ حضور کا ہاتھ اونٹ کو لگ گیا۔ جب سرکار کا ہاتھ لگا تو اونٹ اسی وقت اٹھ کے کھڑا ہو گیا، رب نے شفا دے دی۔ تو وہاں لوگ پکار کر کہنے لگے ھذا صبی مبارکن، ھذا صبی مبارکن، یہ بچہ تو بڑا مبارک ہے۔ پھر اس کے بعد قبیلہ بنو سعد میں حضور کی برکات ظاہر ہوئی، حضور کے محبت جو ہے ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت حلیمہ حاضر ہوتی ہیں، یہاں لوگ کہتے ہیں کہ باقی دائیاں آئیں حضور کو دودھ حضور کے پاس آتی رہیں اور یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی، یتیم سمجھ کے واپس چلی گئی، یہ حقیقت نہیں ہے۔ میں نے بات پہلے عرض کی کہ حضور کے دادا جان کتنے امیر تھے، 200 اونٹ ان کے وہ ابرہ نے قبضہ کر لیا، اور کتنے لنگر کا اہتمام حضور کی ولادت پہ انہوں نے فرمایا، اور پھر مکہ کے سب سے جگیردار اور سب سے امیر اور سب سے سخی حضرت عبد المطلب تھے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو یتیم سمجھ کر یا یہ سمجھ کر کے ہمیں کوئی تحفے تحائف نہیں ملیں گے، ایسی بات نہیں۔ ابن جوزی نے اس بات کو لکھا ہے کہ ساری دائیاں آتی رہی حضور کو دودھ پیش کرتی رہی، لیکن حضور نے کسی کا دودھ قبول ہی نہیں کیا۔ اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب حضرت آمنہ نے مجھے دیا میں نے حضور کو ہاتھ پہ لیا، اٹھایا، کپڑا چہرے سے ہٹایا تو حضور نے آنکھ کھولی، میری طرف دیکھا، حضور مسکرائے، گویا کہ حضور نے مجھے قبول فرما لیا ہے۔ حضرت حلیمہ کو حضور نے قبول فرمایا۔ حضرت حلیمہ حضور کی خدمت کرتی رہی، اور حضور علیہ السلام نے کی نسبت سے ان کا بھی بڑا مقام ہے۔ میلاد کا ذکر اس وقت تک ہوتا ہی نہیں جب تک ان کا ذکر نہ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، حضور نے دائی کا دودھ پیا ہے، وہ فرعون کے پاس بھی چلے گئے لیکن دودھ ماں کا ہی پیا، اور پھر حضور نے دائی کا دودھ پیا ہے۔ اس میں نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے، کیونکہ یہ مکہ شریف کے رواج تھا۔ وہ گاؤں میں بچوں کو پہلے 2 سال رضاعت کے لیے اور گاؤں کی فضا اور گاؤں کا ماحول لینے کے لیے، کیونکہ گاؤں کی جو زبان ہوتی ہے نا وہ خالص زبان ہوتی ہے، وہاں پنجابی بولی جاتی ہو، عربی بولی جاتی ہو، وہاں سندھی بولی جاتی ہو۔ شہر میں گاؤں سے لوگ آ جاتے ہیں، کوئی کسی گاؤں سے آیا، کوئی کسی گاؤں سے آیا، تو زبانیں مل جاتی ہیں، مختلف ہو جاتی ہیں، لیکن جو گاؤں ہوتا ہے اس کی زبان ہے فصیح خالص زبان ہوتی ہے، تو یہ وہاں کا رواج تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا ہی پیا اور حضور نے حضرت حلیمہ کا پیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، وہاں تو وعدہ ہے، یہاں تو ہے ہی کوئی نہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان پریشان ہوئی کہ یہ تو میرے بچے کو مار دیں گے، کیونکہ ایک بار حملہ تو پہلے ہو چکا تھا کہ فرعون کی جو فوج تھی وہ گھر میں داخل ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان نے دیکھا کہ اب یہ کیا بنے گا، یہ تو میرے بچے کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، تو آپ کی والدہ نے تندور جلایا روٹیوں کے لیے، تو آپ نے اس فوج سے ڈر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تندور میں بٹھا دیا، اوپر جو ہے وہ بند کر دیا، اور خود اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئی۔ وہ فوجی گھر آئے، تلاشی لے کر چلے گئے، ایک نے کہا یہ تندور رہتا ہے، دوسرے نے کہا یہ چھوڑ، تندور جل رہا ہے، بچے کو کون اس میں ڈالتا ہے؟ اگر مائی صاحبہ نے ڈال بھی دیا ہے تو پھر تو وہ خود ہی، ہمارا مقصد تو خود حل ہو جائے گا۔ لیکن واپس چلے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان نے
جب تندور کو کھولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تندور میں بیٹھ کر کھیل رہے ہیں۔ اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جو رب ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار کر سکتا ہے، وہ رب موسیٰ علیہ السلام پہ بھی گلزار کر سکتا ہے۔ لیکن ڈر گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیاری میری بندی، یہ امانت میری ہے، اس کو میرے سپرد کر دو۔ وہی ہوئی، الہام ہوا کہ فلاں نجار کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ایسا صندوق بنائے گا جو تیرنے والا ہوتا ہے، راز بھی رکھے گا۔ آپ اس کے پاس گئی، اس نے راتوں رات صندوق بنایا۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر اللہ کے سپرد کر دیا۔ ادھر فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام سیر کرنے کے لیے نکلے۔ وہ صندوق آ رہا ہے تیرتا ہوا، دیکھا تو فوجیوں کو حکم ہوا، پکڑا گیا۔ جب اٹھایا تو اس میں اللہ کے نبی کھیل رہے ہیں، اور ہر نبی اپنے دور میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی محبت حضرت آسیہ کے دل میں آ گئی، اور حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگی، اس کو ہم اپنے گھر رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اب صحابی، علامہ صحابی تفسیر صحابی میں لکھتے ہیں کہ حضرت آسیہ نے کہا، ہو سکتا ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ تو فرعون نے کہا، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ علامہ صحابی کہتے ہیں، اگر اس دن فرعون بھی کہہ دیتا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا تو اللہ نے اس کے خدائی دعوے کو نہیں دیکھنا تھا، اللہ کے نبی کا ادب ہو جاتا، اللہ ایمان عطا فرما دیتا، لیکن نہیں کیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے کیا، اٹھایا فرعون اور ان کی بیوی گھر لے گئے۔ اب دودھ پیش کرتے ہیں، دودھ قبول نہیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ بڑی بڑی دائیوں کو بلایا گیا، آپ قبول نہیں کرتے، رو بھی رہے۔ تو ایک خادمہ جو ہے نا، اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں ایک بڑی پکیزہ بی بی ہے، بڑی پکیزہ دائیہ ہے، اس کو بلایا جائے، ہو سکتا ہے یہ بچہ نفاست کی وجہ سے دودھ قبول نہیں کرتا، آپ کہیں تو میں اس کو بلا لاؤں۔ حکم ہوا، جاؤ جلدی بلا لاؤ، فوراً اس کا انتظام کرو۔ تو اس وقت فوج آئی اور حضرت آسیہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو لے کر گئی۔ جیسے ہی وہ فوج جاتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی، آپ کے گود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا جاتا ہے، آپ چپ بھی کر جاتے ہیں اور اپنی ماں کا دودھ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو وہاں تو یہ وجہ تھی، وہاں ڈر تھا، وہاں اللہ کا وعدہ تھا کہ اے میری بندی، یہ میرے نبی ہیں، یہ امانت میرے سپرد کر دے، کل سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے یہ امانت تیرے سپرد کر دی جائے گی۔ اس وقت وہاں یہ وجہ تھی جس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ نوش کیا، اور ادھر تو کوئی ایسی وجہ نہیں تھی، خود ہی حضور نے قبول کیا تاکہ قبیلہ بنو سعد والوں کو بھی برکت مل جائے۔ تو حضرت حلیمہ کا دودھ نوش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سی وقت کے لحاظ سے سوا دو گھنٹے جو محفل ہوئی ہے، اللہ اس کو قبول کرے۔ حضور کا ذکر جو ہے وہ 2-4 گھنٹوں میں نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو بڑے بڑے شاعر بھی کہتے ہیں، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے، وما علیہ الا البلاغ۔